Assalamu alaikum wa rahmatullah. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam Parvez, advocate. Today I'm going to discuss about public rights, constitutional rights, legal rights. Today I'm going to discuss about Article 28, Constitution of Pakistan 1973. What does Article 28 says about public rights, about citizen rights, about your rights and about our rights? Article 28, Constitution of Pakistan 1973 says preservation of languages, script and culture, tradition. You have rights to protect your languages, you have rights to apply, you have rights to implement your rights, your culture, your languages. ख़वातीन व हज़रात, हम उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबान में बातचीत करते हैं। दोनों ज़ुबान इसलिए कि हमारे नाज़रीन दोनों ज़ुबान के सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। ज़ुबान सारी अल्लाह की है। जिस ज़ुबान में आप समझें वही ज़ुबान आप, जिस ज़ुबान में आप इल्म हासिल कर आसानी से कर सकते हैं वही आपकी ज़ुबान है। हम आज गुफ्तगू जो कर रहे हैं आर्टिकल 28 उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबान में। Article 28 Constitution of Pakistan 1973 says preservation of languages, your script, your culture, your tradition, but subject to Article 251 of 1973, any section of citizens having a district language, traditional language, their own language, script or culture shall have the right to preserve and promote and spread and the same, but subject to law. You can establish your institutions for the purpose of your tradition, your language, your culture, you can preserve. This is your purpose. ख़वातीन व हज़रात, आर्टिकल नंबर 28 दस्तूर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान आपको आपका क्या हक़ फराहम करता है। ये कानून बुनियादी कानून से आगही का चैनल है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंच सके। आर्टिकल 28 आपको आपकी मादरी ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आप अपनी ज़ुबान में बोल सकते हैं, अपनी ज़ुबान में लिख सकते हैं, अपनी ज़ुबान में पढ़ सकते हैं। लिखने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, रस्मुल ख़त की आज़ादी है और आपको आपकी तहज़ीब, आपको आपकी सक़ाफ़त, आपको आपकी ट्रेडिशन को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम ये आर्टिकल 28 करता है। ये आर्टिकल 28 आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नाज़रीन, वही कौमें तरक्की किया करती हैं जिनको जिनका हक़ मालूम हो, जिनको जिनका आईनी हक़, जिनको जिनका कानूनी हक़ मालूम हो। तभी आप तरक्की करेंगे जब आपको मालूम हो। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, शख्सी आज़ादी आपको ये कानून, ये आइन फराहम करता है। शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आइन की मुख्तलिफ़ दफ़ात में मौजूद है और मुहैया भी किया गया है। आपको शख्सी आज़ादी हासिल है, इसका कानून भी मौजूद है, मगर जानने की ज़रूरत है। अगर आप जानेंगे तो आप शख्सी आज़ादी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। हर शहरी अपनी ज़ुबान में बातचीत कर सकता है, अपनी ज़ुबान में लिख पढ़ सकता है, ख़त किताबत कर सकता है, अपनी ज़ाती सक़ाफ़त, अपनी ख़ानदानी सक़ाफ़त को कायम रख सकता है, दायम कर सकता है। मगर नाज़रीन, कोई शख्स किसी भी तालीमी इदारे को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकता कि वो उसकी ही इलाक़ाई ज़ुबान में उससे इम्तहान ले। इम्तहान के जो प्रोसेस है, इम्तहान आप दो ज़ुबान में देंगे, या अंग्रेज़ी में या उर्दू में। ताहाल फ़िलवक्त मुल्क में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल सिर्फ़ दफ्तर की हद तक महदूद है। कोई आपको ये मजबूर नहीं कर सकता है कि आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करो
یا کوئی شخص آپ کو یہ مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ آپ انگریزی زبان میں بات نہ کرو. کوئی شخص آپ کو یہ مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی زبان میں بات نہ کرو. لیکن امتحان کا جہاں تک تعلق ہے، نصاب کا جہاں تک تعلق ہے، کریکولم کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اردو میں یا انگریزی میں ہے. یہ مجبوری ہے. اب یہ عوام پر منحصر ہے ناظرین کہ وہ اپنی زبان کو کتنا فروغ دیتے ہیں، وہ اپنی زبان کو کتنی عزت دیتے ہیں. چونکہ ناظرین، جب ہم اپنے آپ کو عزت دیں گے تبھی لوگ ہماری عزت کریں گے. جب ہم اپنی زبان کو عزت دیں گے تب لوگ عزت کریں گے. اور عزت کا مطلب ناظرین یہ ہوتا ہے کہ ہم اس زبان کے اوپر کام کریں، دنیا کے مختلف سائنسی علوم کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کریں، دنیا کی تمام جدید ٹیکنالوجی کو ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں. جب ہم اپنی زبان کو عزت دیں گے، اپنی زبان کو فروغ دیں گے، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ دوسری زبان میں لکھی گئی ہوئی بہت ساری کتب، بہت ساری کاوشیں، بہت ساری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہت ساری علم، اس کو آپ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں. جب آپ چارمنگ پیدا کریں گے اپنی زبان میں، جب اپنی زبان میں کشش پیدا کریں گے، جب اپنی زبان کو میں بینیفٹ پیدا کریں گے، جب آپ اپنی زبان کو ٹیکنیکلی زبان بنائیں گے، جب آپ اپنی زبان کو قومی زبان بنائیں گے، جب آپ اپنی زبان کو نصابی زبان بنائیں گے، تبھی آپ کی زبان کی عزت ہوگی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ملک میں اردو زبان کو نافذ کریں تو ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق اس زبان کو فروغ دے. ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی کیپیبلٹی کے مطابق، اپنے وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس زبان کی فروغ کے لیے کام کرے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مختلف زبانوں کو آپ اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کریں. جیسے قانون کی بے شمار کتابیں ہیں، اس کو انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں. ثقافت کی، دنیا کی تمام ثقافتوں کی بے شمار کتابیں ہیں، اس کو آپ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں. اور ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اس زبان میں اتنا کشش رکھیں، اس زبان کو اتنا بینیفیشل بنائیں، اس زبان کو اتنا منافع بخش بنائیں کہ لوگ اس زبان کو سیکھنے پر مجبور ہوں. جیسے آج ہم ترقی کی علامت انگریزی زبان کو سمجھتے ہیں. اگر آپ کوشش کریں اپنی زبان کو ترقی دیں تو دوسرے کلچر کے لوگ بھی، دوسری زبان کے لوگ بھی آپ کی زبان کو سیکھیں گے. کیونکہ جب آپ کی زبان کو وہ سیکھیں گے تو ان کو بینیفٹ ہوگا، ان کو فائدہ پہنچے گا، اس کو معاشی فائدہ پہنچے گا، اس کو کلچرل فائدہ پہنچے گا. تبھی جا کر کے آپ اپنی زبان کو کامیاب کر سکتے ہیں. یہ ہے رسپیکٹ آف یور لینگویج. آپ اپنی زبان کی عزت اگر چاہتے ہیں، اپنی زبان کو خود عزت دیں تو دوسرے لوگ آپ کی عزت دیں گے. اپنی زبان میں بے شمار کتابوں کو اپنی زبان میں کام کریں، اپنی زبان میں بولیں، اپنی زبان کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی اپنی زبان سکھائیں. چونکہ 1800 سے پہلے تک آپ کی زبان آپ کے پاس تھی. اس کے بعد انگریز جب ہندوستان میں آئے، انہوں نے اپنی زبان کو لے کر آئے اور راتوں رات اپنی زبان کو انہوں نے نافذ کیا اور آپ کو زیرو کر دیا. آپ ہیرو تھے، آپ اپنی زبان میں عالم تھے، فاضل تھے، اسکالر تھے، لیکن انگریزی زبان کو وہ لے کر آئے اور راتوں رات آپ کو زیرو کر دیا. اور انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی کہ اگر آپ انگریزی زبان جانیں گے تو دفتروں میں کام کر پائیں گے، جب انگریزی زبان جانیں گے تو آفسوں میں کام کر پائیں گے، جب انگریزی زبان جانیں گے تو عدالتوں میں کام کر پائیں گے، جب انگریزی زبان جانیں گے تو آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کر پائیں گے. یہ مجبوری یہ مجبوری آپ کو مجبور بنا دیا گیا کہ انگریزی زبان آپ کو سیکھیں گے تبھی آپ ترقی یافتہ کہلائیں گے. انگریزی میں آپ بات کریں گے تبھی آپ کو پڑھا لکھا سمجھا جائے گا. یہ نفسیاتی طور پر بھی آپ کو مفلوج کر دیا گیا. آپ کو نفسیاتی طور پہ بھی آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ
انگریزی زبان ہی میں بات کریں، سرکاری زبان بھی انگریزی ہو، لکھت کی زبان بھی انگریزی ہو، پڑھت کی زبان بھی انگریزی ہو۔ بہرحال زبان ساری اللہ کی ہے، ہمیں زبان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس اپنی زبان ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنی کلچر ہے، تو اپنی زبان کو کیوں نہ فروغ دے۔ ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ مزید اس سلسلے میں علمی آگہی چاہتے ہیں تو ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ دیکھیے لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے یہاں لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ، اپنے گھر والوں کا، اپنی زبان کا، اپنے کلچر کا، اپنے خاندان کا، اپنے ملک کا، اپنے معاشرے کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔